الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. انتہائی ادب سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیو، سورۃ الکہف کی مضامین اور مفاہیم کا یہ سلسلہ آج اپنی 23ویں نشست میں داخل ہو چکا ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے ہی یہ ممکن ہوا کہ جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نے قرآن مجید کے اس اہم پہلو کو اور اس اہم حصے کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ہمارے لیے اس کو سعادت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ گزشتہ گفتگو میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی ابتدائی تمہید اور اس کی اہمیت اور اس ملاقات کی جو بنیادی وجہ وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کی گئی. اور آج اس ملاقات کا دوسرا حصہ جس میں وہ 3 اہم واقعات ہیں جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونما ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تعجب کا اور قدر خفگی کا اظہار فرمایا، اور اس کے جواب میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقتوں سے جب آگاہ کیا تو وہ ساری صورتحال سامنے آئی. یہ میں 1000 مرتبہ یہ بات دہرا چکا، اور شاید زندگی میری باقی رہی جتنی بھی تو یہ بار بار دہراتا رہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لیجئے کہ اللہ کا قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے پختہ کر لیجئے کہ یہ کتاب ہمیں سلانے کے لیے نہیں آئی کہ کہانیاں سنا کے لوری دے کے آپ کو سلا دے. یہ جگانے کے لیے آئی ہے، یہ جینے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے آئی ہے. اس کلام مقدس کے اندر ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو میں رہنمائی ہے. تو اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں نا، جس کو ہم قصہ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے بھی کہا ہے احسن القصص، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قصوں میں سے حسین قصہ ہے، خوبصورت قصہ ہے. تو اس کے اندر جو قصے، جو واقعات، جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کہانی کے لیے نہیں ہوئی، ہماری لذت سماعت کے لیے نہیں ہوئی، ہمارے مزے کے لیے نہیں ہوئی، ہمیں کوئی ماضی کے افسانے سنانے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ان کے اندر ہمارے لیے کچھ سبق ہے. افلا یتدبرون، قرآن ہمیں کہتا ہے بار بار، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر سوچتے کیوں نہیں، اس کے اندر سے کچھ اخذ کیوں نہیں کرتے، جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ لیتے کیوں نہیں. تو اللہ ہمیں اس بات پہ بار بار متوجہ کر رہے ہیں، فلا یتفکرون، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے اوپر تدبر کرو، اس پہ سوچو. تو قرآن ایسی کتاب ہے جس پہ سوچنے اور سمجھنے سے انسانیت کے لیے رہنمائی کی راہیں کھلتی ہیں. اور اس کو سادے لفظوں میں بیان کروں تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو مچھلی بن کے پڑھو، کدو بن کے نہ پڑھو. کیا کرو؟ مچھلی بن کے پڑھو، کدو بن کے نہ پڑھو. کدو کو پانی کے اوپر چھوڑو نا، وہ تیرنے لگ جائے گا، تو مچھلی کو پانی میں چھوڑو تو وہ تہ میں چلی جائے گی. تو قرآن کی تہ میں جا کے ہیرے موتی اور جواہرات نکالو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے. تو کدو نہ بنو کہ تمہیں جناب چھوڑا جائے اور تم تیر تور کے جناب چلے جاؤ. خالی تلاوت کی ہم تو
یہ بھی اچھی بات ہے، خیر یہ اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ یہ کوئی غلط ہے، لیکن بعض لوگ جو قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی صرف آواز کی حد تک سن لیا، تلاوت کر لی یا اچھی تلاوت سن لی، بس اس سے آگے نہیں۔ تو اللہ کے بندو اس سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، خالی سننے سنانے کی لذت سماعت سے آگے بھی کچھ ہے، تھوڑی کوشش کر کے اس کو سمجھنے کے لیے مشکل کتاب نہیں ہے تو جسارت والی بات، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی اللہ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، اللہ کی مانوں گے آپ کی مانوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سمجھنے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے بڑی آسان کتاب ہے۔ میں اور آپ اس کو مشکل سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے، ہماری سوچ کا غلط زاویہ ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن بہت آسان ہے، اور آسان صرف سمجھنے کے لیے، صرف سننے کے لیے، صرف جاننے کے لیے نہیں، قرآن عمل کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ اگر بندہ اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کر لے تو عمل میں بھی کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے حوالے سے تو آپ کو شاید لگے مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، لیکن ہوتی نہیں ہے۔ جب آپ کرنے پہ آ جائیں گے تو بڑا آسان لگے گا، لیکن وہ عمل کرنے کے بعد جو آسانیاں آپ کو ملیں گی اس کا تو آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو آسانیاں، جو برکتیں، جو راحتیں، جو رحمتیں اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، وہ اتنی کمال کی ہیں کہ وہ ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہو آمین۔ تو اس لیے غور و فکر بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ میں نے سنانا ہے نا آپ کو، تو یہ صرف کہانی کے طور پہ سنانا ہوتا تو میں نے پچھلے جمعے میں ہی سنا کے کاروائی مکمل کر دینی تھی، لیکن اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے آج کی گفتگو میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی، تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، تو ورنہ تو ایک دو آیات پڑھ کے میں آگے تفصیل سے بیان شروع کر دیتا، لیکن قرآن کے الفاظ کا اپنا ہی اجر اور ثواب ہے، تو اگر تلاوت کے اندر ہم تھوڑا سا اس کو سننے میں، پڑھنے میں وقت لگاتے ہیں تو اس کا ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کا سرمایہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ جو آیات ہیں نا، ان میں اللہ رب العزت نے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کو بیان فرمایا، بڑی دلچسپ ملاقات ہے۔ اب ایک ایک لفظ پہ جب آپ غور کریں گے تو مزہ آئے گا۔ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سفر کیا تھا، تو جب پہنچ گئے، ڈھونڈ لیا بندہ، تو قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رہ جاتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بیان کروں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یا بہت ساری دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ پھر رہ جاتی ہیں، یعنی جتنی مرضی کوشش کر لی جائے تشنگی باقی رہے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، مقام میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے مرتبے میں بڑے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ جائیں۔ دو باتیں سمجھیے، ایک یہ کہ جس کو طلب ہوتی ہے نا اسی کو چل کے جانا چاہیے، اصول یہی ہے۔ بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، لیکن کسی خاص حکمت کی وجہ سے، وہ حکمت بھی بتاتا ہوں آپ کو، بڑی مزیدار قسم، وہاں پہ کب کیسے ہوا اس طرح سے، اس کے الٹ وہ بھی بتاتا ہوں، قرآن میں ہی ہے۔ جو طلبگار ہوتا ہے وہی جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پانی پینے والا پانی کی جگہ کے پاس جاتا ہے، وہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ محسن بھائی کی طرح پانی ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ لا کے بوتل میرے پاس رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن ویسے تو پیاسے کو پانی کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، تو میں نے بھی وہاں سے چل کے یہاں آیا ہوں، میں تبھی پانی کے پاس پہنچا ہوں، تو کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چل کے گئے، تو بتایا گیا جس کو طلب ہو، جو شاگرد ہو، جو سیکھنا چاہے، اس کو خود سے اسٹرگل کرنی ہے، خود سے جانا ہے، خود سے چلنا ہے، خود سے کوشش کرنی ہے، یہ اصول ہے اس کا۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت اس اصول کے خلاف اس لیے کرواتے ہیں، کبھی کبھار، یہ نہیں کہ مستقلاً، نہ، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کے کروایا جاتا ہے، لیکن وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ غور کیجئے ذرا، قرآن کہتا ہے، اللہ نے حضور سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں نا آپ کے صحابہ، آپ خود جائیے ان کے پاس، آپ کیا کیجئے، خود جائیے اور جا کے ان کے درمیان میں بیٹھ جائیے، اب ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہی آتے، اور آتے بھی وہی تھے، صحابہ چل کے حضور کے پاس آتے تھے، لیکن
قرآن میں اللہ نے اس کو ایک دوسرے زاویے سے بیان کیا کہ آپ بھی جائیے، کیوں کہ آپ کے جانے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کی عظمتوں کو چار چاند لگ جائیں گے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑھ جائے گا کہ قرآن ان کی عظمتوں کی گواہی پیش کرے گا کہ اتنے عظمت والے ہیں کہ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ محبوب چل کے ذرا ان کے درمیان جا کے بیٹھ جائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا جائیے، تو پتا چلا طلبگار کو خود سے کوشش کرنی چاہیے مقام و مرتبے سے ہٹ کے۔ جب طلب موسیٰ علیہ السلام کو ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ حضرت خود تشریف لے آئیں گے، وہ آپ تو بڑے حضرت ہیں میں ان کو بھیجتا ہوں، نہیں، یہاں پہ بڑے حضرت چھوٹے حضرت کی بات نہیں، یہاں طلب کی بات ہے کہ طلبگار کون ہے، چاہیے کس کو، ضرورت مند کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو بھیج دیا کہ تشریف لے جائیے۔ اب گئے جا کے خود سے گزارش، جب یہ داخلہ لینے والی بات ہے، اس کو کہتے ہیں انٹری ٹیسٹ، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ مینوں بھی سکھاؤ جو کچھ ساڈے کول۔ آج کل کے اسٹوڈنٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم، وہ کسی سے کے پاس جائیں نا کچھ سیکھنے کے لیے، کسی سے کوئی عمل لینا ہے، کسی کو وظیفہ لینا ہے، کسی سے کوئی طریقہ سیکھنا ہے، کسی کو ہنر سیکھنا ہے، فن سیکھنا ہے، وہ پہلے دن جا کے استاد جی سارا کچھ مینوں سکھا، سارا کچھ۔ اب وہ سارا کچھ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ نہیں چاہیے، مما علمت رشدا، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے، تو تھوڑا سا مجھے بھی بتا دیجیے، تھوڑا سا مجھے بھی سکھا دیجیے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ درخواست کی، یہ گفتگو کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، سکھا تو میں دیاں تاڈے بس دی کام نہیں، تسی جڑا نا صبر نہیں کرنا۔ آپ نے مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے کاموں کے معاملات کا پتہ ہے، آپ کو وہ ہضم نہیں ہوں گے، آپ ان پہ خاموش نہیں رہ سکیں گے، آپ ان پہ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو قبل از وقت حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا تو مطلب عالم الغیب ہی ہوئے پھر ہیں، ہر گل چ کنڈی علیحدہ نہیں کڈنی اپنی مرضی سے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ غیب دی خبر، نہیں، ان کو اپنے کام کے بارے میں ججمنٹ تھی، اندازہ تھا کہ میرا کام اس نوعیت کا ہے کہ عام بندے کو یہ سمجھ نہیں آتا، کسی بندے کو جس کو یہ اس کی حقیقت پتہ نہ ہو وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے غصے میں آ جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں صبر نہیں کر سکیں گے، یہ اندازہ تھا، ان کی ججمنٹ تھی، انہوں نے اپنے ذہن سے اس کو امیجن کیا، تو اب انہوں نے اس کے مطابق کہہ دیا۔ یہ کوئی نعوذ باللہ غیب کی خبر نہیں ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نہیں اینا کو صبر کوئی نہیں ہونا، نہ اینا کو، ایسا کچھ نہیں ہے جس میں عالم الغیب والی کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اور خدا نہ خواستہ یہ عالم الغیب والی بات ہو تو اگلا پورا واقعہ سن کے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اینا ایک شاید اب نہیں سی پتا، جڑیاں خضر علیہ السلام نے کی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت تو اس کے اوپر غصے ہوتے رہے، حضرت تو اس کے اوپر سرزنش کرتے رہے، حضرت تو تعجب کا اظہار کرتے رہے۔ تو عالم الغیب والی کہانی کہاں گئی آپ کی تھی؟ نبیوں کو تو سارا کچھ ہی پتا ہوں، سارا کچھ کسے پتا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو کہ نہیں پتا، اور آپ پھر اپنے اسی غلط عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک کیجئے کہ غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، بس۔ انبیاء کے پاس علم ہوتا ہے وہ والا جو اللہ عطا فرماتے ہیں، اور علم خوب ہوتا ہے، ساری کائنات میں امت میں سے کوئی بندہ نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات ختم۔ اتنی بڑی عظمت کافی نہیں ہے کہ اللہ کے بعد روئے زمین پہ سب سے زیادہ بڑا عالم اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہے، تو بس اتنا کافی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بلا وجہ اللہ کے مقابلے پہ لایا جائے اور عجیب غلط عقیدے کو پریفر کرنے کی کوشش کی جائے، یہ غلط بات ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ سے یہ ہوگا نہیں، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے اس چیز پہ صبر کر پائیں گے بھلا جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے وجہ بھی بتا دی کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی وحی آئی ہے یا مجھے کوئی الگ سے اسپیشل پتہ ہے، مجھے اس چیزوں کی خبر ہے، نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے حوالے سے آگاہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اعتراض ہی کرنا ہے۔ آپ چپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں رہیں گے، اور ویسے بھی آپ چپ رہنے والے تو ہے نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور شریعت کے مکلف ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ خلاف شریعت کام پہ کب چپ رہتا ہے بھلا؟ یہ تو حضرت خضر علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہو بظاہر اور نبی اس پہ چپ کر جائے، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی پتا چلا کہ خضر علیہ السلام کا ذاتی نقطہ نظر بھی یہی ہے، نبی کا منصب بھی یہی ہوتا ہے، اور انبیاء کے وارث کہلانے والوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے
کہ مولوی بن کے جب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، جب رسول اللہ کا وارث کہلاتا ہے، تو صرف عالی ایک تمغہ گلے میں ڈالنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس تمغے کے ساتھ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غلط بات پہ چپ نہیں رہنا، حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، جائز کو جائز کہنا ہے، ناجائز کو ناجائز کہنا ہے، حق اور باطل کی بات کو وضاحت کے ساتھ کہنا، یہ نبی کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، نبی کے وارثوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، بے خبر ہیں، ناواقف ہیں، تو آپ کیسے چپ رہ پائیں گے؟ قال ستجدنی، انشاءاللہ، دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، پہلے یہی لفظ سورۃ صافات میں موجود ہے غالباً۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹے نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی جو بھی کیا اللہ کے بھروسے پہ، دعویٰ نہیں ہے کہ گل ہی کوئی نہیں، تھی ویکھیا جی میں انج کر دیا گا تو ہوں گے، دعویٰ نہیں ہوتا، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے اوپر امید کر کے کچھ کہا جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ پہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، تو اب یہاں پہ انشاءاللہ صابرا، یہاں پہ پتا چلا کہ انشاءاللہ، میں نے کیا کہا تھا آپ کو شروع میں کہ انسان کی زندگی تین چیزوں سے جڑی ہوئی، الحمدللہ، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ الحمدللہ اس سورت کا آغاز ہے، ماشاءاللہ آپ نے وہ دو باغوں والے بھائی کا قصے میں سن لیا ہے کہ ماشاءاللہ نہیں کیا تو پھر کی ہویا ہے، اور تیسرا انشاءاللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا کہ جب بھی کسی معاملے میں آپ بڑی بات کہیں تو آپ بھروسہ اللہ پہ رکھیں، اعتماد کس پہ کریں؟ اللہ پہ کریں، اور کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا۔ تو جڑے کہندے نے نبی تے مختار کل ہوندا، جو چاہندا ہے وہی ہوندا ہے، نبی تے کہہ رہے کہ وہ ہوندا جو اللہ چاہندا ہے ہوندا کی کری، تیری منی ہے کہ نبی دی منی؟ نبی کہہ رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے انشاءاللہ، جو کون چاہتا ہے؟ اونچی بولو، کون چاہتا ہے؟ اللہ، تو چاہت تو اللہ کی، مرضی اللہ کی۔ تو اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت جی بات یہ ہے انشاءاللہ صابرن، ٹھیک ہے تہاڈا اپنا اندازہ ہے، ٹرائی کراں گا، کوشش کراں گا کہ اللہ نے اگر چاہا تو میں صبر کروں، چپ رہوں، نہ ہی آپ کو کچھ کہوں، کسی بات پہ اعتراض نہ کروں، ولا اعصی لک امرا، اور کسی بھی کام میں آپ کی نافرمانی نہ کروں، جیسے جیسے طے ہو چکا ہے، ہاں جی اچھا جی تو کام چلاؤں، جب میں تابے داری کروں گا، بات مانوں گا، جیسے بھی ہوگا چلے میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، چلیں بسم اللہ۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک اور شرط رکھ دی مشکل تھی، وہ یہ کی کہ تسی نا میرے کو پوچھنا کچھ نہیں، تسی میرے کو، اب یہ استادی شاگردی کا پکا اصول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اسی واقعے کے لیے خاص ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ شاگرد پہ پابندی ہوتی ہے کہ استاد سے پوچھے کچھ نہ، نہیں، شاگرد ضرور پوچھے استاد سے کہ بھئی بتائیے استاد جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ بات کیسے ہے، لیکن ادب کے ساتھ پوچھے، کبھی پرچی لکھ کے پوچھ لے، کبھی ادب سے گزارش کر لے، سلیقہ ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، صحابہ کرام حضور سے پوچھا کرتے تھے، لیکن سوال کا عجیب انداز ہوتا تھا، ایسا کہ کائنات میں اس ادب کا نمونہ ہی نہیں ملتا۔ حضور علیہ السلام سے کوئی بات پوچھتے تو اللہ کے نبی جواب میں فرماتے کیوں بھائی تمہیں اس بارے میں پتہ ہے؟ تو وہ آگے کہتے اللہ و رسولہ اعلم، کیا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ نے جس کو بتایا اس رسول کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، ہم تو نہیں جانتے، آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کا ادب ہوا کرتا تھا، تو ادب بہت بڑی چیز ہے، استادی شاگردی میں تو چلتا ہی ادب ہے، جتنا ادب ہوگا اتنا اللہ رنگ بھاگ لگا دیتے ہیں، اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شرط رکھی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، لیکن فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا نہیں، سوال نہیں کرنا، خبردار، بالکل خاموشی سے جانا ہے میرے ساتھ۔ اچھا، حتی احدث لک منہ ذکرا، کیوں نہیں کرنا یہ وجہ ساتھ بتا دی۔ اب یہ دیکھیں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے کنفیوژن ہو کہ لو جی سوال کرنے سے منع کر دیا، بلا شاگرد کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ایسے تو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا سوچیں پیدا ہوتی رہیں گی، تو وہ کون حل کرے گا؟ بتا دیا کہ آپ نے نہیں پوچھنا، میں آپ کے پوچھے بغیر خود ہی آپ کو بتا دوں گا جب بتانے کا وقت آئے گا۔ حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود نہ آپ کو بتا دوں، آپ نے نہیں پوچھنا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ملاقات شروع ہو گئی، سفر شروع ہو گیا، روانہ ہوئے تو پہلی سٹے پہلی کاروائی، فانطلقا،
रवाना हुए तो हत्ता इज़ा रकीबा फी सफीना, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए। उनको कहा भाजी ऐसी जाना है, उन्होंने कहा जी बैठो। अब वो बैठे कश्ती में, खरक़हा, हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में बैठ के उसी कश्ती में सुराख कर, कश्ती में क्या किया, तोड़ दी, कहीं से डैमेज कर दी। वो सुराख से ये ड्रिल वाला सुराख मुराद ना लें, एड्डी सफाई नाल सुराख नहीं किया कि जितनी मोड़ी सी बात है। हाँ, वो उस वक्त तो फिर तोड़ना ही था ना, किसी तरीके से तोड़ दिया उसको, किसी तरफ से सुराख कर दिया, कश्ती को डैमेज कर दिया थोड़ा सा। अब ये बात गौर से सुनिएगा जरा, बड़ी मैं कीमती बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब वो कश्ती को जब सुराख किया ना, क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा लक़द जि'ता शैअन इम्रा, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया। एक ही चक्कर है भाई, वो भूल ही गए इस बात को कि मैंने मुआदा किया हुआ है कि पूछना भी कुछ नहीं तो कहना भी कुछ नहीं। इधर उन्होंने कश्ती में सुराख किया और इधर से मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क़ाल अख़रक़तहा, आगे की तरह सुराख क्यों कर दिया, तोड़ी क्यों है कश्ती वाला, लितुग़रिक़ा अहलहा, कश्ती वाले ने डुबोना है तुझी, ये क्या सारे डूब जाएंगे, मर जाएंगे, आप क्या डुबोना चाहते हैं, आप कश्ती वाले का नुकसान करना चाहते हैं, एक वो हमें लेके जा रहा है, ऊपर से आप उसकी कश्ती में सुराख करते हैं। क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा लक़द जि'ता शैअन इम्रा, आपने ये क्या किया, कश्ती तोड़ दी, सुराख कर दिया। हज़रत सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, मैं कहा सी ना कि तुहाडे वास दा काम नहीं, तुसीं नहीं चुप रहना, तुहाडे कोलों सबर नहीं होना, तुसीं वेख लो, फिर बोल पे ना। अच्छा भाई, लतीफ़ा सुनाऊं आपको यहाँ पे एक बड़ा मजेदार। अचानक से याद आ गया मुझे, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। एक मौलवी पास बैठा था, मिलने आया हुआ था, मौलवी चुप ना बाशद, चुप नहीं ना रह सकता, पास बैठा हुआ था। तो एक मुरीद आया हजरत का, आम सादा आदमी था बेचारा, वो हजरत से मिला और मिल के हजरत से कहता कि हजरत जी एक गल पूछनी सी। हजरत फरमाया क्या? उन्होंने कहा पूछना सी कि सुनिया है कि जो मुर्गा बांग दिंदा है इनू फरिश्ता नजर आंदा है, जो अजान दिंदा है इनू फरिश्ता नजर आंदा है, कि की गल वाकई सही है? अब हजरत अभी बोले नहीं थे तो वो जो मौलवी साहब पास बैठे थे ना, वो शुरू हो गए, वो ये है जी बनावियां गल्लां ने, एक जगह तो इंज की गल आंदी है लेकिन इसदा ये मतलब नहीं, इंज नहीं उंज नहीं। अच्छा, अब वो जो मौलवी साहब लगे हुए हैं, अब दो चार बातें उसने की, जो ही चुप हुए तो हजरत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे, अच्छा ये दस कि मुर्गे नूं तो चल फरिश्ता नजर आंदा, तो तद बोलदा, तेनू की नजर आया जी? उन्हें सवाल पूछया मेरे को, मैं दे देंगा जवाब, तू गल नहीं बोल, तेनू की नजर आया? मुर्गा तो जो उदों बोलता है ना जो फरिश्ता नजर आंदा, तू बगैर फरिश्ते तो ही बोलता, तेनू की नजर आया भाई? तो बाज दफा होता है कि आदमी चुप नहीं रह सकता, किसी चीज को देख के फौरी रिएक्शन वो दे देता है, ये एक फितरी बात होती है, नेचुरल रद्द अमल होता है। तो अब ये नेचुरल बात थी, एक नबुव्वत का मनसब ऐसा कि शरीयत की रूह से उसको देखा कि ये तो जायज काम नहीं है, तो उसके ऊपर तनकीद कर दी, उसके ऊपर नकद किया, उसके ऊपर इतराज किया। और दूसरी तरफ ये मामला है कि वो जो काम था मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत के खिलाफ था, जलाली बुजुर्ग थे वो तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं करते थे, गुस्से वाले आदमी थे, फौरन जलाल में आ जाते। अगे पढ़िया नहीं तुझी, मुक्का मारे तो बंदा ही मार छड़िया है कीमतियों में से। तो अब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ना मिजाज इसकी इजाजत देता था, ना मनसब इसकी इजाजत देता था चुप रहने की, तो अब खाली खिज़र अलैहिस्सलाम के कहने से थोड़ा चुप कर जाना था। तो अब जब उन्होंने कहा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा की कीता है, उन्होंने कहा हजरत जी क्या सी ना चुप रहना है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आगे सुनिए, मैंने कहा हर आयत में हर लफ्ज में हमारे लिए सबक है। क़ाल अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, मैंने कहा था ना आपसे सबर नहीं। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चलो अगर मुझसे कुछ ऐसा न हो जाए ना, मैं भूल जाऊं तो सख्ती ना कीजिए, मुआखजा ना कीजिए, पकड़ ना कीजिए। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, अब ऐसे कीजिए कि ये जो मामलात हैं इनमें चलो नरमी का मुजाहरा कीजिए, अब जैसे कैसे है तो चलाएं इस काम है, सख्ती ना करें आप मेरे ऊपर। इससे पता चला कि सॉरी करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आदमी को पता चले ना कि मुझसे गलती है, खा वो बड़ा है खा वो छोटा है, कोई भी हो, हजरत साहब ही क्यों ना हो, बड़े हजरत साहब ही क्यों ना हो,
اگر غلطی ہو جائے تو فوراً سے پہلے چھوٹا ہو کوئی بھی ہو اس سے کہتے او سوری یار میں بھول گیا اس سے غلطی ہو گئی. ایسے یار رسول اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا امت میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, نماز کی رکعتوں میں بھول گئے, سلام پھیرا, صحابہ اکرام نے بڑے ادب سے سوال کیا. ادب اسے کہتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ نماز غلط ہی پڑھا چڑی ہے تھی آگے کیتا ہے, نماز یہ 5 رکعتاں ہوندیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز کی رکعتوں میں کوئی فرق کا حکم نازل ہوا ہے یا ہمیں غلطی لگی ہے, کہیں ہمیں غلط محسوس ہوا کہ آپ نے رکعتیں کم یا زیادہ پڑھائی ہیں, یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ایسا نازل ہوا ہے کہ نماز کی رکعتیں آج کے بعد اتنی ہوں گی, کہ ایسا تو نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو کوئی ایسا حکم نازل ہوا ہے نہ آپ کو غلطی لگی ہے, میں بھول گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے میں بھول گیا تو مجھے غلطی لگی ہے. تو اس لیے بڑا بھی ہو تو اگر اس کو کسی بات پہ, انسان ہے فطرت ہے, بھول جاتا ہے تو نو پرابلم, کہنے میں اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت جی سختی نہ فرمائیں, وہ ہو گیا بس, وہ مجھے فوری طور پہ جو ہے نا جی وہ مجھے یہ بات بھول گئی تھی کہ آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پوچھنا نہیں ہے, تو بس وہ یہ بات مجھے بھول گئی تھی, ذہن سے نہیں رہی. میں نے تو اس کا ظاہری معاملہ دیکھا اور فوراً سے آپ کو کہہ دیا کہ حضرت جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب تک اس کے بارے میں خود ہی نہ بتاؤں آپ نے پوچھنا نہیں ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پہ میری گرفت نہ کیجیے اور مجھ پر اس معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ استاد جی نے اس کی پھینٹی نہیں لانی چاہیے ہوتی. سمجھ آ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سختی نہ کیجیے, پیار سے سمجھا دیجیے, آپ کی مہربانی ہے, اس میں میرے ساتھ سختی نہ کیجیے. یہاں سے پتہ چلا کہ شاگرد کو استاد کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں استاد کو نرمی کا معاملہ ہی کرنا چاہیے. اچھا, فانطلقا, پھر روانہ ہو گئے. حتی اذا لقیا غلاما, آگے ایک لڑکا ملا, خوبصورت سا بچہ تھا, کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھیا, گاٹا کوٹ کے مار چڑھے. فقتلہ, اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کے مار دیا, جان سے مار دیا, قتل کر دیا. اب جو موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوراخ ہونا برداشت نہیں کرتے, وہ بندہ مارنا برداشت کرنا تھی, وہ تو جلا لیتے آگے. فقتلہ, جو ہی اس کو قتل کیا, قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, حضرت جی آ کی کیتا ہے, انہیں تو کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی, کسی نے ماریا نہیں, اینو تسی گل ہی مار چھڑیا, بچہ ہی مار چھڑیا, تو جانو ہی مارتا ہے, یہ آپ نے کیا کیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو تسی سیدھی نامناسب حرکت کی ہے, یہ ناقابل برداشت, یہ تو خلاف شریعت ہے, یہ تو بالکل قابل قبول نہیں. خضر علیہ السلام نے پھر جواب میں وہی کہا, قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا, قال الم اقل لك انک لن تستطيع معي صبرا, میں کیا سی نا کہ تہاڈے کول صبر نہیں ہونا. او اچھا. حضرت نے پھر آگے سے کیا کہا, قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے کہ اب نہیں میں پوچھتا آپ سے, سوری. پھر میں نے پوچھ لیا نا, تو قال ان سألتك عن شيء, اب اس کے بعد سوال نہیں کروں گا بس. فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, آپ میری معذرت قبول فرمائیں. عذرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معذرت. آپ میرے عذر کو قبول فرمائیں, بس مجھ سے رہا نہیں گیا, آپ سمجھے, میرے بس بلڈ پریشر میرا ہو جاتا ہے ایسے نا, غصہ آتا ہے مجھے, جلال آتا ہے, تو اس لیے آپ نا بس چلے جانے دیجیے. پھر حضرت نے دوسری بار پھر معذرت کے الفاظ کہے. اب یہاں سے پتہ چلا کہ بڑا بھی ہے تو جب کسی معاملے میں اپنے آپ کو صحیح محسوس کر رہا ہے, لیکن جب ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ بات نہیں کرنی, پوچھنا نہیں ہے, تو پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی, اچانک سے ہوئی, نہ چاہتے ہوئی, تو حضرت نے اس سے معذرت کر لی. پھر روانہ ہو گئے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما, اگے آئی ایک بستی, بستی والوں سے کہا استطعما, کھانا ہی کھوا دے یار, بھوک لگی ہے سب. میں کہا چلو نکلو, اسی نہیں مولویاں نو کھانا کھوائی گا. اچھا چلو تسی مولوی لگتے ہو, مولویاں نو نہیں اسی کھوائی گا, چلو بھجو. استطعما اہلہا, اس کے جو رہنے والے تھے ان سے کھانا طلب کیا. فابوا, انہوں نے کھوانے سے انکار کر دیا, کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ اسی نہیں کھلانا, چلو بھجو. اب بستی والوں نے یہ سلوک کیا اور حضرت وہاں سے نکلے. فابوا ان یضیفوہما,
انہوں نے ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، سب ہی انکار کر دیا کہ اسی نہیں کھوانا، چلو بھائی۔ فوجدا فیہا جدارا، حضرت نکلنے لگے تو دیکھا ایک دیوار ہے، وہ بالکل گرنے کے قریب ہے، این ینقض، بالکل ایسے ٹوٹنے والی ہوئی ہے۔ فاقام، حضرت نے جناب بڑی کانڈی کنڈی سے شروع ہو گئے، حضرت نے وہ ساری دیوار دوبارہ سے بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی لا لینا نال کے آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اب چپ کے آج بھی ان چکر انہاں سانو روٹی نہیں کھوائی تے اینا جناب ہونا نہیں دوبارہ سیدھیاں کرنیاں لائیاں ہوئی نے، انہاں دی خدمت لگے ہوئے نے، کمال ہو۔ اب جناب وہ دیوار بنائی، ینقض فاقام، جو ٹوٹنے والی تھی اس کو کھڑا کر دیا۔ حضرت پھر نے چپ رہے، حضرت نے فرمایا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت جی اولن تے بنانی نہیں سی چاہیے کہ تسی ہن بڑائی چھڈی ہے تے انہاں کولوں اجرت لینی سی، انہاں کو ایدی مزدوری تے لو، مفت کی بنا چھڈی، انہاں نوں کوئی دے پیسے دیو جڑی سی ساڈی دیوار بنائی، مفت میں انہوں نے ہمیں مفت میں کھانا نہیں کھلایا تو ہم مفت میں ان کی دیوار کیوں بنائے؟ اچھا بھائی، اب کیا ہوا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ بس بھائی گل لگے ٹرنی نہیں۔ حضرت نے اب یہ نہیں کہا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا، حضرت نے پھر فیصلہ کن انداز میں کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، بس آپ ہوں اتوں اپنے رستے وکھو وکھ نے، ہوں تسی واپس تشریف لے جاؤ، میں تمہیں مزید نال نہیں رکھ سکتا۔ ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں نا ان کے حوالے سے میں آپ کو کنفیوژن میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی میں آپ کو سب کی وجوہات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، یہ سنیے پھر اب غور کیجیے گا۔ فرمایا آپ نے دیکھا میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، توڑ دی، کیوں توڑی تھی بھلا؟ آپ نے ظاہری طور پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہمیں لے کے جا رہا ہے، آپ نے کشتی توڑ دی، کتنا غلط کیا؟ آپ کو یہ نظر آیا نا، میں بتاتا ہوں کیوں توڑی۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ جو کشتی تھی نا یہ غریب نوجوان تھے بیچارے، ان کی تھی، بہت غریب بندے ہیں، بڑی مسکین، بڑے کوئی غریب اور کمزور لوگ ہیں، ان کی یہ کشتی ہے، وہ بیچارے یہ کشتی سے گزر اوقات کرتے ہیں، اسی سے ان کا کام چلتا ہے، اسی سے ان کی دار روٹی ہے، یہی سارا کچھ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور آگے معاملہ یہ ہے کہ یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، وہ اس کے ذریعے سے اس کو دریا میں سمندر میں چلا کے اپنی روزی کماتے ہیں، میں نے اس کا بارے میں سوچا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اس کو انفیکٹ کر دوں، ایسا اس کے اندر کوئی ایسا عیب ڈال دوں، کوئی ایسا فالٹ پیدا کر دوں کہ جس کی وجہ سے ان کا نقصان نہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا وکان وراءہم ملک، اسی دریا کے پار ایک بادشاہ ہے، اس نے آج تازہ تازہ آرڈیننس جاری فرمایا ہے حکومت وقت نے کہ جڑی کشتی لبے نہ پھڑ لو، وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے اور پکڑ پکڑ کے قبضے میں لے رہا ہے، تو وہ اچھی اچھی کشتیاں ڈھونڈ کے اپنے قبضے میں کر رہے ہیں، اور ان غریبوں کا تو سارا کاروبار اس کشتی پہ چل رہا ہے۔ میں نے اس کشتی میں ایسا پارٹ ڈال دیا تاکہ وہ جو اس کے کشتیاں پکڑنے والے ہیں نا وہ دیکھ کے کہ کشتی نہیں کام دی، وہ نہیں کرنا چاہتے رہنے دو، تو وہ اس سے نظریں ہٹا لیں اور ان کا دار روٹی کا سسٹم چلتا رہے۔ تو یہ میری خیر خواہی ہے کہ دشمنی ہے؟ آپ بتائیں آپ۔ اب حضرت نے جو دیکھا وہ کیا نظر آ رہا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو بتایا وہ کیا تھا؟ نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط تھا۔ جو حضرت کو محسوس ہوا انہوں نے اپنے انداز سے صحیح ری ایکشن دیا، اور جو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا انہوں نے کہا میں نے تو خیر خواہی کی ہے کہ ان کی تو پوری کشتی قابو آ جانی تھی، تو میں نے اس کشتی کو بچانے کے لیے، بادشاہ کی نظروں سے محفوظ کرنے کے لیے، ان کا روزگار کو باقی چلتا ہوا رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے یہ کیا، ان کی کشتی کو ابدار کر دیا، بادشاہ ان کی کشتی نہیں پکڑے گا، اس کے جو سپاہی ہیں وہ اس کی کشتی ردی سمجھ کے توڑ دیں گے کہ جگہ ٹوٹی پئی ہے ان کی کرنا، تو یہ نکل جائے گی ہاتھ۔ اب سنو میری بات، میں نے کہا تھا نا قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ آج کے دور میں اللہ کرے کم از کم مولویوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور کسی کو آئے نہ آئے، دین والوں کو تو یہ سمجھ آ جائے نا، جو ٹیپ ٹاپ کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، جن کو ہے کہ بڑا دارالعلوم ہونا چاہیے، اس کی 17 منزلیں ہونی چاہیے، اس کا اتنا بڑا یہ ہونا چاہیے، اس کا گیٹ مین پہ ہونا چاہیے، اور اس کا جناب وہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایئر کنڈیشن کلاسز ہونی چاہیے، اس کے اندر جناب کیمرے لگے ہونے چاہیے، اس میں جدید آراستہ سہولیات ہونی چاہیے، اور بچے جناب اللہ اکبر کبیرہ آئیں تو ان کو محسوس ہو کہ او ہو ہم تو جنت میں آ گئے اور فلاں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ بابو یاد رکھو کشتیاں پکڑنے والے
जाल लगा के बैठे। वो तुम्हारे इन सारे सिस्टम को नजरों में आने की देर है। वो तुम्हें कदमों पे झुकाने के सारे तरीके उनको जुबानी याद है। तुम्हारे सिस्टम को फेल करने का पूरा पूरा निजाम उनके पास है। तुम्हारा सिस्टम तब तक ही चलेगा जब तक उनकी नजरों से बचा रहेगा। ये बात ध्यान में रखो। जब तुम्हारे आबा अजदाद दरख्तों के नीचे बैठकर चटाइयों पे अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाया करते थे, खटकते तो वो तब भी थे दुश्मन की नजरों में, लेकिन इस तरह से उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था, उन्हें कदमों पे झुकाया नहीं जा सकता था। क्यों? कि उनके पास कुछ ऐसा था ही नहीं जो उनसे छीन लिया जाए। उनके सीने में कुरान था जो छीना नहीं जा सकता था। उनकी जुबान पे काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं थी जो छीनी नहीं जा सकती थी। उनके आमाल में तकवा था जो छीना नहीं जा सकता था। उनकी जिंदगी में सदाकत का नूर था जो उनसे छीना नहीं जा सकता था। उनकी जिंदगी हक व सदाकत पर डट जाने और इस्तिकामत के जेवर से मुज़य्यन थी जो उनसे नहीं छीना जा सकता था। और आज तुम इमारतें बना के बैठ गए, वो तो छीन सकते हैं। वो सिर्फ वक्फ का कानून बदल देना तो तुम्हें नानी की बजाय पड़नानी भी याद आ जाएगी। सिर्फ वक्फ का कानून बदलने के, जितनी भी वक्फ इमारतें हैं, औकाफ की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो अवामी डोनेशन से चलती हैं, कल के बाद हुकूमत वक्त की मलकियत होंगी। खबरदार, आज के बाद मौलवियों का अमल दखल खत्म। तुझी तो गए ना खूह खाते, साड़ी तो सारी कीती कराई ते पानी फिर गया जरा तुझी बूहे खड़का खड़का मंग मंग चंदे एडी इमारत खड़ी की गई ना, खत्म। तो आज भी जरूरत है। मैं नहीं कहता कि जाके दीवारें गिरा दो, लेकिन मैं कहता हूं खुदारा उसी सादगी की तरफ लौट के आओ कि दुश्मन की नजरों से बच के तुम दीन का इतना काम कर सको कि जितना हो सके अल्लाह की नजरों में महबूब बनो, अल्लाह की नजरों में लाडले बनो। काम भी चलता रहे, खैर के मामले भी होते रहे, और दुश्मन के नजरों से भी जितना हो सके बचे रहो हद्दुल वसा। और जहां टकराव आ जाए, खुदा ना खास्ता दुश्मन हर हाल में तुम्हें नीचा दिखाने पे आ जाए, तो वहां तो फिर इस्तिकामत और जरूरत से मुकाबला होता है। वहां तो जान तक भी चली जाए तो परवाह नहीं। हक पे कुर्बान होना तो बाइसे आर और बाइसे शर्म नहीं होता, बल्कि बाइसे सआदत होता है, इज्जत और एजाज होता है। लेकिन हद्दुल वसा अपने काम को बिला वजह उनकी नजरों में लाके हाईलाइट करके अपने लिए मसा खड़ा करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं, कोई समझदारी की बात नहीं। तो इसीलिए अपने साबका माजी को देख लो, जब तक दुश्मन की नजरों में यूं हाईलाइट नहीं हुए थे, काम बहुत अच्छे से कर रहा था। जब से उनकी नजरों में आया, उनको भी पता चला कि अब इनकी तो दार रोटी ही इस पे मदरसे पे चल रही है, छीन लिया तो भूखे मर जाएंगे। तो अब मौलवी उनकी हर जायज नजायज बात मानने के लिए तैयार है। उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे अल्लामे जिन्होंने पूरा जुब्बा और दस्तार पहना हुआ है, लेकिन वो गलत पॉलिसियों के ऊपर हाँ जी अच्छा जी कहने पे मजबूर है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे शर और फितने से महफूज फरमाए, कहो आमीन। और आपके लिए भी इसमें नसीहत है, इनने ना खुश हो जाओ कि खाली मौलवियों की पेट लग रही है। आप भी जब तक सादगी में रहोगे तब तक खैर में रहोगे, नहीं तो फिर डाकू एवं तो नहीं आते। उदो ही आते ने जो तुम जनाब टिकटॉक से अपन सारिया शैवा विखाते हो। हाँ जी, बस इससे आगे नहीं मैं कुछ कहता, चलो बाकी की रियायत कर रहा हूं। हजरत सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती तो मैंने इसलिए डैमेज की थी। अगली बात सुनो। दूसरी बात हजरत ने फरमाया कि यूं है, वह अम्मल गुलाम, वो जो बच्चा था ना जिसको मैंने कत्ल किया, बहुत बुरी लगी ना आपको ये हरकत, सुनिए थे। फकान वराअहुम वअम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनैन, वो जो बच्चा था ना उसके माँ बाप बड़े नेक मोमिन हैं, नेक है, अल्लाह वाले, उसके वालिदैन नेक हैं। फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़यानम व कुफ्रा, और इस बच्चे के बारे में अल्लाह ने मुझे इत्तला दी कि ये सरकशी और नाफरमानी में इतना आगे बढ़ेगा कि अपने माँ बाप के ईमान के लिए भी खतरा बन जाए। नुकसान तो जो होगा तो होगा, उनको अजियत पहुंचाएगा। इसकी वजह से इसके माँ बाप का ईमान खतरे में पड़ जाएगा, कहीं वो ईमान से कुफर में न चले जाएं। उनके ईमान को बचाने के लिए इसको रास्ते से हटाना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको कत्ल किया है। औलाद जैसी इतनी कीमती चीज भी ईमान से ज्यादा कीमती नहीं है। पता चला? बात तो यही हो रही है। पूरी सूरत का हक इसी के लिए है, और ये वाकया बता रहा है कि औलाद जैसी मता, इतना जिगर का टुकड़ा तुम्हारे ईमान से ज्यादा कीमती नहीं है।
اولاد آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائے پرواہ نہیں، مر جائے پرواہ نہیں، اگر ایمان پہ حرف آتا ہو اولاد بچانے میں تو اولاد قربان کر دینا، ایمان قربان نہ کرنا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے سبق اس واقعے کا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ نیک ہیں، اور میں نے اس لیے اس کو قتل کیا کہ والدین کے ایمان کے لیے یہ خطرہ بن رہا تھا، اور والدین ایمان سے محروم ہوں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اولاد چلی گئی، نو پرابلم، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، ان کا رب ان کو اس سے بہتر عطا فرمائے، ہاں اس سے بہتر اللہ ان کو دے گا، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی مہربانی کے کہ اللہ پاک ان کا ایمان بھی بچا لے اور اس کے بعد ان کو اولاد کی نعمت دیں بدل کے، تابع دار فرما بردار بچہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وقتی صدمہ، تکلیف، مشقت ضرور ہے، لیکن اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ خیر کا اور برکت کا۔ اب بتائیں آپ کا اعتراض درست ہے؟ اب حضرت حیران کہ اچھا میں تو یہی سمجھا کہ منڈا مار چڑھیا، تو اب پتہ چلا کہ کیوں مارا۔ اب یہ کیوں تو حضرت کو پتا تھا یا اللہ کو پتا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نہیں بتا۔ اب تیسری بات غور کیجئے ذرا، فرمایا کہ رہی بات وہ جو دیوار کی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو بچوں کی تھی۔ وہ کس کی تھی؟ وہ دو بچوں کا مکان تھا، اس کی دیوار تھی، اور وہ دونوں بچے کون ہیں؟ یتیمین، وہ دونوں یتیم ہیں، ان کا باپ نہیں، کمزور لوگ ہیں معاشرے میں، ان کی بیچاروں کی کمزور حیثیت ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں وہ دیوار مرمت کا، ان کے پاس مستری مزدور کے پیسے نہیں ہیں، وہ ماڑے بندے ہیں بھی بچے چھوٹے سے، تو ان کا جو باپ ہے نا، فرمایا کہ فی المدینۃ فکان تحتہ کنز لہما، وہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی نا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ کچھ خزانہ دفن ہے، سونا چاندی کوئی مال اس کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ وہ کس نے دفن کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں کو دیا اس لیے نہیں کہ یہ بچے ہیں لوگ چھین کے لے جائیں گے، اور بتایا اس لیے نہیں کہ بچے ہیں کسی کو بتا دیں گے، اس نے کہا جب بڑے ہوں گے کبھی یہ دیوار گرے گی تو نیچے سے نکل آئے گا، ان کے دن پھر جائیں گے، تو اس نے اس دیوار کے نیچے اس خزانے کو چھپایا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ یتیم بچوں کا مال ضائع ہو جاتا، لوگوں کی نظروں میں آتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے، بندر بانٹ کی طرح سارے پکڑ کے کھا جاتے، ان یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، تو گاؤں والوں نے جو بھی کیا ہمیں اس سے کیا لینا دینا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے کیا کیا، اس دیوار کو درست کر دیا تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ اس خزانے کو نکال لیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے سمجھنے کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان کا باپ بڑا نیک ہے، بچے تو بھی یتیم ہیں چھوٹے ہیں، ابا جی نیک آدمی ہے۔ پتہ چلا کہ باپ نیک ہو تو اولاد کو اس کی برکتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والدین نیک ہوں تو مرنے کے بعد بھی اولاد کو والدین کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو بدلو، اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بناؤ، تمہاری نسلوں میں خیریں اور برکت پیدا ہوں گی۔ اب باپ نیک تھا اور اللہ نے خضر علیہ السلام کو ذریعہ بنایا کہ جاؤ اس نیک باپ کی اولاد کو مال کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دو۔ دیکھو کیسے غیب سے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، کس وجہ سے کہ باپ اللہ کا تابعدار اور فرما بردار تھا، اور اللہ کو یہ تابعداری، یہ فرما برداری بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ فرمایا رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی مہربانی کا کمال ہے۔ وما فعلته عن امری ذلک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، حضرت جی جو کچھ بھی میں کیتا ہے نا، میں اپنی مرضی نال کوئی نہیں جے کیتا، سارا کچھ اللہ دے حکم نال کیتا ہے، ہن تسی واپس تشریف لے جاؤ، میں تانوں اگے نال نہیں لے کے جانا۔ تو اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھی، اس میں حضرت کو تحمل سکھانا تھا، حضرت کو کچھ چیزوں کی حقیقتوں سے روشناس کرنا تھا، اور ساتھ میں یہ بتانا تھا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا ظاہری نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کے قرآن میں بڑے خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے ایک جگہ پہ، وہ آپ کو سنا کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی،
अन तकरहू शैअन, तुम्हें उस चीज से कराहत होती है, नफरत होती है, तुम उसको नहीं करना चाहते, तुम उससे भागते हो, अल्लाह के उस हुक्म को पूरा करना तुम्हें बोझ लगता है। असान तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, हकीकत में वही तुम्हारे लिए बेहतर होती है, वही खैर का जरिया होती है। वो देखने में तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, हकीकत में अच्छी है। और कई मरतबा ऐसा होता है फ़असान तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम, जिसे तुम लाइक करते हो, पसंद करते हो, एक्सेप्ट करते हो, जिसको तुम हासिल करना चाहते हो, वहुव शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, वो खैर का बायस नहीं होता, वो शर का बायस होता है। तो पता चला कि जो तुमने अपने लिए पसंद किया है खैर उसमें नहीं है, जो अल्लाह ने तुमके लिए पसंद किया है खैर उसमें है। अल्लाह हमें अपने हुक्मों पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।